شریف میں اب جو ہے قربانی کا وقت کیا ہے اور ایام قربانی کتنے ہیں، جی جو میں نے سر خطبہ عرض کیا تھا۔ عن جندب ابن عبداللہ قال شہدت الاضحى یوم النحر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم يعد ان صلى وفرغ من صلاته وسلم فاذا هو يرى لحما اضاحية قد ذبحت قبل ان يفرغ من صلاته فقال من كان ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكانها اخرى وفي رواية قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذهب وقال من كان ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم اللہ۔ حضرت جندب بن عبداللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں قربانی کے دن کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا تو ابھی آپ نماز سے فارغ ہوئے ہی تھے، یعنی نماز کا سلام پھیرا ہی تھا کہ قربانیوں کے گوشت دیکھے۔ پھر جو آپ کے نماز سے فارغ ہونے سے پہلے کر دی گئی تھی، آپ نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے یا ہمارے نماز پڑھانے سے پہلے جانور کو ذبح کر لیا تو وہ اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید قربان کے دن نماز پڑھائی، خطبہ ارشاد فرمایا بعد ازیں قربانی کی، اور فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی وہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، جس نے ابھی نہ کی ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربانی کرے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا ابتدائیہ۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے جس شخص نے نماز عید سے قبل ہی قربانی کر دی وہ اس کے اپنے نفس کے لیے ہے، یعنی اس کے لیے قربانی کا اجر و ثواب نہیں ہے۔ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن 2 راتیں، اور ان دنوں کو ایام نحر کہتے ہیں، اور 11 سے 13 تک 3 دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ لہٰذا بیچ کے دنوں میں ایام نحر اور ایام تشریق دونوں ہیں، اور پہلا دن یعنی 10ویں ذی الحجہ صرف یوم النحر ہے، اور پچھلا دن یعنی 13ویں ذی الحجہ صرف یوم التشریق ہے۔ سادہ لفظوں میں 10، 11، 12، 12ویں کی مغرب کی اذانوں سے پہلے قربانی کا وقت، بس چوتھا دن کوئی نہیں۔